السلام علیکم ڈیئر فرینڈز اگر آپ کو واقعی میں انگلش سیکھنا ہے تو اس طرح کی اسٹوری سے سیکھیں. اگر واقعی آپ کو انگلش سیکھنا ہے تو نیوز پیپر اور بک سے سیکھو, کیونکہ اس میں بہت سے انگلش کے ویکیبلری ہوں گے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں بہت سے انگلش کے جو ہے ڈیفیکلٹ ویکیبلری ہے. ان کے ساتھ ساتھ میں نے اس کی میننگ بھی لکھے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے لکھنے میں آسانی ہو. اور اس طریقے سے ہم بہت سے گرامر کے اسٹرکچر کو بھی اسٹڈی کرنے والا ہے, اور کس طرح چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرنا یہ بھی آپ سیکھو گے. ڈیئر فرینڈز حقیقت میں یہ بیسٹ وے ہے انگلش سیکھنے کا. اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر فرینڈز ہم ایک انڈین لڑکی کی کہانی پڑھیں گے جس نے کیسا پورے ایک گاؤں کا, پورے ایک اپنے شہر کا جو ہے حالت تبدیل کر دی. ٹھیک ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے ڈیئر فرینڈز. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ ٹائٹل دیکھ سکتے ہو, جو ہمارے ٹائٹل کا نام ہے وہ ہے کہ پائلز پرومس, یعنی کہ پائل کا وعدہ. ٹھیک ہے, پائل جو اس لڑکی کا نام ہے. اپوسٹفی پلسس, اس کا معنی کھا کے کی. ٹھیک ہے, پرومس کہتے ہیں وعدہ کو, یعنی کہ پائل کا وعدہ. ہماری جو اسٹوری ہے وہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ ان آ ڈرائی ولیج, ایک خشک گاہوں میں. ٹھیک ہے, ان ایک پریپوزیشن ہے, اس کا معنی میں آ جو ہے انڈیفینٹ آرٹیکل ہے, وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جب آگے والے ورڈ کی جو پہلا الفابیٹ ہے وہ ایک کنسوننٹ ہو. ٹھیک ہے, جس طرح کہ آپ جانتے ہو کہ جو پورے الفابیٹ ہے وہ دو چیزوں میں تبدیل کیا گیا. ایک ہوتا ہے واول, دوسرا ہوتا ہے کنسوننٹ. واول کتنے اے ای آئی او یو. کچھ ایسے میرے آڈینس میں موجود ہیں جو بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا بیسک کو بھی ٹچ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈرائی خشک ایک ایڈجیکٹو ہے. ولیج کہتے ہیں گاؤں, یعنی کہ ایک خشک گاہوں میں آف انڈیا, یعنی کہ بھارت کے یا انڈیا کے. ٹھیک ہے, پھر آگے لکھا ہوا کہ دیر لیوڈ, یعنی کہ رہتا تھا. لیو مین رہنا, جسے ریسائڈ بھی کہتے ہیں, جسے ڈویل بھی کہتے ہیں. رہتا تھا کون؟ آ ینگ گرل, ایک چھوٹی لڑکی. ویسے ینگ کا مراد ہے نوجوان یا جوان. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ ٹرانسلیشن میں اس کو میں یوں استعمال کروں گا کہ چھوٹی, ایک چھوٹی لڑکی تھی. نیم, جس کا نام کیا تھا؟ پائل تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک گاہوں میں وہ رہتی تھی, اس کا نام پائل تھا. دا سمرس, یعنی کہ گرمیاں. ور آرش, یعنی کہ جو گرمیاں تھی وہ سخت تھی. سمر یعنی کہ موسم گرما. ٹھیک ہے, کافی سخت تھی. آرش کو ہم سیویئر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا جو سنونیم ہے وہ سیویئر بھی ہے. کافی سخت تھی. دا لینڈ واز کریکڈ, یعنی کہ جو زمین تھی وہ پٹی ہوئی تھی, یعنی کہ جو زمین تھی وہ ہر جگہ وہاں پہ کھڈے تھے. یہ بھی ایکسپلین کرے اس جگہ کو. ٹھیک ہے, تاکہ آپ اسی طرح تصور کرو. لینڈ یعنی کہ زمین, یعنی جو جگہ تھا, لوکیشن تھا. ٹھیک ہے, وہاں پہ ہر جگہ کھڈے تھے, پٹا ہوا تھا. اینڈ ہاؤ دیر ور آلموسٹ نو ٹریز, تو وہاں تقریباً کوئی بھی درخت نہیں تھا. آلموسٹ مین تقریباً. ٹھیک ہے, ٹریز مطلب درخت, یہاں پہ کوئی بھی درخت نہیں تھا. دا ہیٹ یعنی کہ گرمی. میڈ اٹ, بنایا تھا اسے. آڈ, مشکل. فار دا پیپل, لوگوں کے لیے. اینڈ اینیملس, اور جانوروں کے لیے. ٹو لیو, رہیں. کمفرٹیبلی, آرام سے. یعنی کہ گرمی نے بھی کیا کیا تھا, کافی مشکل بنایا تھا لوگوں اور جانوروں کے لیے کہ وہ آرام سے وہاں پہ رہے. ٹھیک ہے, ڈفرینس یہاں پہ فار کا استعمال کیا گیا. فار جو ہے ایک پریپوزیشن ہے, اس کا معنی کے لیے. کمفرٹیبلی بیسکلی کیا ہے؟ ایک ایڈورب ہے. یہ کیا ہے؟ ایڈورب ہے. ایڈورب ہوتا کیا ہے؟ سمپلی ایک چیز کو یاد رکھو. میں اکثر چیزوں کو ایک ایک لائن میں ایکسپلین کرتا ہوں, اور اسی ایک لائن میں آپ یقین کریں وہی ایک لائن مدلل اور مختصر ہوتی ہے کہ تاکہ آپ اسی ایک لائن سے پورا اس کو انڈرسٹینڈ کر جاؤ. ابھی کمفرٹیبلی کیا ہے؟ ایک ایڈورب ہے. ایڈورب ہوتا سمپلی کیا ہے کہ ایک ایسی ورڈ جو کہ ہماری جو مین ایکشن ہوتا ہے, جو مین ورب ہوتا ہے, اس کو بیان کریں کہ وہ ایکشن کس طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آئی واک, میں چلتا ہوں. میں کس طرح چلتا ہوں ابھی معلوم نہیں جب تک ہم ایڈورب نہ ڈالیں. آئی واک سلولی, میں آہستہ سے چلتا ہوں. ابھی یہ جو سلولی ایک ایڈورب ہے, ہمیں طریقہ بتاتا ہے کہ میں کس طریقے سے چلتا ہوں. آئی واک فاسٹلی, میں تیزی سے چلتا ہوں. اس میں ایڈورب کیا ہوا جو ہے فاسٹلی ہے, کہ وہ ہمیں طریقہ بات ہے. اسی طرح یہاں پہ کمفرٹلی بھی مین آرام سے. ٹھیک ہے, تو وہاں کے اندر کی جو گرمی تھی وہ جانوروں اور لوگوں کو نہیں چھوڑتی تھی کہ وہ کیا ہے, وہ آرام سے رہے. پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے ڈفرینس؟ آگے لکھا ہوا ہے ڈفرینس کہ ون ڈے, یعنی کہ ایک دن. ایٹ اسکول, اسکول میں. پائلس ٹیچر, پائل کا ٹیچر, پائل کی استانی. ٹھیک ہے, اپوسٹفی پلس ہے, میں نے کہا کہ پائل کی ٹیچر. ٹاکڈ, یعنی کہ بات کی. ٹھیک ہے, لیکچر دی, بات کرنا. ٹھیک ہے, ٹاک میں بات کرنا. اباؤٹ کلائمیٹ چینج, یعنی کہ موسم کی تبدیلی کے بارے میں. کلائمیٹ چینج یعنی موسم کی تبدیلی کے بارے میں بات کی. اور کس چیز کے بارے میں بات کی؟ واٹر شارٹیج, یعنی کہ پانی کی کمی کے بارے میں بات کی. ٹھیک ہے, واٹر پانی کو کہتے ہیں, شارٹیج یعنی کہ کمی, جسے ہم ان ایڈوکیسی بھی کہتے ہیں, اس کے بارے میں بات کی. اینڈ ہاؤ ڈیفورسٹیشن,
اور جنگلات کے کٹائی کے بارے میں بھی بات کی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک دن استاد نے کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کی, واٹر شارٹیج اور ڈیفارسٹیشن کے بارے میں بات کی. ایسٹ سائڈ اس نے کہا, ٹھیک ہے, بیسکلی وہ میل ہے. ایسٹ سائڈ اس نے کہا کہ اف وی پلانٹ ٹریز, اگر ہم درخت لگائیں, اف مین اگر, وی مطلب ہم, پلانٹ مین لگائیں یا بوئیں, ٹریز یعنی کہ درخت, ٹھیک ہے, وی کین برنگ بیک تو ہم واپس لا سکتے ہیں. وی مطلب ہم, کین جو ایک ماڈل ایگزیلری ورب ہے وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کسی چیز کے ایل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ انگلش بول سکتے ہو تو آپ کہہ سکتے ہو آئی کین اسپیک انگلش, یعنی کہ آپ اس چیز کے قابل ہوں تب جا کے آپ کین کا استعمال کرو گے. ٹھیک ہے, وی کین برنگ بیک تو ہم لا سکتے ہیں. برنگ بیک مین واپس لے آنا, بیلنس توازن کو. ٹھیک ہے, ٹو نیچر یعنی کہ قدرت کا, یعنی کہ جو نیچر ہے اس کو واپس توازن میں لانے کے لیے ہم کیا کریں, اگر ہم درخت لگا لیں. اس کی مثال سمپل ہی ہے کہ اگر آپ کو واقعی میں پانی چاہیے, بارش چاہیے, تو اس کی بیلنس برابر کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے, آپ کو سب سے پہلے جو ہے درخت لگانے چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جو بارش ہوتی ہے وہاں پہ آ سکتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں بیلنس آف نیچر. پھر کیا ہوا کہ دیٹ ایوننگ, اس شام, پایل آسٹ یعنی کہ پایل نے پوچھی. ٹھیک ہے, آسک میں پوچھنا, جس کو ہم انکوائر بھی کہتے ہیں, انکوائر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پوچھنے کو. اور فادر اپنے والد سے پوچھی, فار ٹری سیڈز یعنی کہ درختوں کے بیجوں کے لیے. تو پھر آگے کیا لکھا, جب اس نے اپنے والد سے پوچھا درختوں کے بیج کے لیے کہ وہ اس کے لیے لائیں, ای اسمائلڈ یعنی کہ اس نے مسکرایا, یعنی کہ اس کی والد نے کیا کیا, مسکرایا. ٹھیک ہے, اینڈ سیڈ اور کہا کائنڈلی, اور کیا کہا, بڑی نرمی سے کہا, بڑی شفقت سے کہا, بڑی محبت سے کہا. کائنڈلی اگین ایک ایڈورب ہے. ٹھیک ہے, اور کیا کہا کہ اٹ از اے نائس آئیڈیا, ایک اچھی سوچ ہے. ٹھیک ہے, اٹس اے نائس مین اچھا, آئیڈیا مین سوچ ہے, بٹ لیکن ون پرسن کانٹ چینج دا ورلڈ, لیکن ایک شخص کانٹ نہیں کر سکتا چینج بدل دا ورلڈ یعنی کہ دنیا کو, یعنی کہ ایک بندہ جو ہے دنیا کو بدل نہیں سکتا. آپ ایسے پوچھ رہے ہو کہ یعنی کہ آپ پورے گاؤں کو تبدیل کرنے والے ہوں. پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے ڈفرینس کہ بٹ پایل, لیکن پایل بلیوڈ ادر وائز, یعنی کہ پایل کا کچھ اور ایمان نہ تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس نے اپنے والد کی بات نہیں مانی. اس نے کیا کہی کہ شی پلانٹڈ یعنی کہ اس نے لگائی, ون ٹری ایک درخت, ایوری ویک یعنی کہ ہر ہفتہ, یوزنگ استعمال کرتے ہوئے, سیوڈ واٹر یعنی کہ بچی ہوئی پانی کا, یعنی کہ پایل کی کچھ اور ایمان نہ تھی. ٹھیک ہے, اس نے کیا کیا, ہر ہفتہ ایک جو ہے درخت لگایا بچی ہوئی پانی کا. ٹھیک ہے, سیوڈ واٹر بچی ہوئی پانی کا, اینڈ نیچرل کمپوسٹ یعنی کہ قدرتی کھاد کا, یعنی کہ قدرتی کھاد اور سیوڈ واٹر کا استعمال کر کے اس نے کیا کیا, ہر ہفتہ ایک کیا لگایا, درخت لگایا. یہ کیا لکھا ہے ڈفرینس کہ چلڈرن لافٹ یعنی کہ بچے ہنستے تھے, لاف مین ہنسنا. ٹھیک ہے, سم ایڈلٹس یعنی کہ کچھ بڑے یا کچھ نوجوان, موکڈ یعنی کہ مذاق اڑایا, بٹ لیکن شی کنٹینیوڈ, لیکن اس نے کیا کیا, جاری ساری لکڑی, اس عمل کو جاری کیا. کنٹینیو مین جاری کرنا, جس کو ہم کیری آن بھی کہتے ہیں. آگے کیا لکھا ہے ڈفرینس اوور دا ایئرس یعنی کہ کئی سالوں بعد یا کئی سالوں کے بعد, ار ٹریز یعنی کہ ان کے درخت, گریو ٹال یعنی کہ بڑے ہو گئے, ان کے درخت جو تھے وہ بڑے ہو گئے. برڈز ریٹرنس یعنی کہ پرندے واپس آ گئے, ریٹرن میں واپس آنا, کم بیک. ٹھیک ہے, پیپل اسٹارٹڈ لوگوں نے شروع کیا, ٹو نوٹس یعنی کہ نوٹ کرنا یا دھیان دینا, شیڈ یعنی کہ سایہ, کلینر ایئر یعنی کہ صاف ہوا, اینڈ اے ڈراپ ان دا ٹیمپریچر اور ٹیمپریچر میں کمی. ٹھیک ہے, ڈراپ یعنی کمی, ان ٹیمپریچر یعنی کہ حرارت میں, یعنی کہ لوگوں نے کیا کیا, محسوس کرنا شروع کر دیا کہ ابھی درختوں کے سائے بنے ہوئے ہیں, صاف ہوا مل رہی ہے. ٹھیک ہے, اور جو ٹیمپریچر تھا, جو کافی گرمی تھی, وہ بھی کم ہوا ہے. ٹھیک ہے, سون یعنی کہ بہت جلد, دا اول ولیج یعنی کہ پوری گاہوں, اول مین پوری اور ولیج مین گاہوں, جوائنڈر یعنی کہ ان کے ساتھ مل گیا, یعنی کہ بہت جلد گاؤں والوں نے بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا اس کام میں. پھر آگے کیا لکھا ہے ریفرنس آ نیوز رپورٹر. ٹھیک ہے, ایک نیوز رپورٹر یعنی کہ ایک صحافی, ارڈ سنا, اور اسٹوری اس کی کہانی کو, اینڈ اور پبلشڈ اور شائع کی, پبلش میں شائع کرنا یا اخبار میں دینا, ان دا نیوز پیپر یعنی کہ اپنے یعنی کہ نیوز پیپر میں دے دیا, یعنی کہ نشر کیا, یعنی کہ اخبار میں دے دیا. لیٹر بعد میں, دا گورنمنٹ یعنی کہ حکومت, آنرڈ یعنی کہ اسے نوازا, ود این انوائرمنٹل ایوارڈ یعنی کہ ماحولیاتی ایوارڈ سے.
یعنی کہ جب ایک صحافی نے اس کی ایک اسٹوری سنی تو اس اسٹوری کو اس نے کیا کیا، پبلش کیا، شائع کیا ایک اخبار میں. بعد میں گورنمنٹ نے کیا کیا، اس کو ماحولیاتی ایوارڈ، جو ایک ایوارڈ ہوتی ہے، اسے نوازا یعنی دے دیا. پائل سیڈ، پائل نے کہی، ان اسپیچ، اپنے تقریر میں، اسپیچ کہتے ہیں تقریر کو، کیا کہا، کیا ٹری یعنی کہ ایک درخت، گروس بڑھتی ہے، سلولی آہستہ آہستہ سے، جسٹ لائک اوپ بالکل اس طرح جیسے امید، ٹھیک ہے، یا امید کی طرح، ٹھیک ہے، بٹ لیکن بوتھ کین چینج لائف، لیکن دونوں جو ہے زندگیاں تبدیل کر سکتی ہیں. دونوں مطلب ایک درخت اور ایک اوپ، یعنی کہ دونوں جو ہے یہ زندگیاں تبدیل کر سکتی ہیں. ڈفرینس جو مورل آف دا اسٹوری یعنی کہ سبق سے میں کیا ملتا ہے کہ ریئل چینج جو حقیقی تبدیلی ہوتی ہے، اسٹارٹس یعنی کہ شروع ہوتی ہے، یعنی کہ انیشیٹ یا کامنس بھی کہتے ہیں، ود اے اسمال اسٹیپ یعنی کہ چھوٹے چھوٹے اقدام سے، ون ڈیٹرمائنڈ یعنی کہ ایک پرعزم، ٹھیک ہے، پرسن، شخص کین انسپائر متاثر کر سکتا ہے، این انٹائر کمیونٹی ایک پوری برادری کو. کیا ہے کہ جو حقیقی جو ریئل چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چھوٹے چھوٹے اقدام سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور ایک پرعزم شخص جو ہے متاثر کرتا ہے پوری کمیونٹی کو. ڈفرینس بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.